آج ہم چلہ کشی کے حوالے سے بات کریں گے۔ وہ حضرات جو عملیات کے میدان میں قدم رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جن کا بھی ابتدائی دور ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چلہ کشی کے شرائط سے آشنا ہو۔ چلہ کشی اصل میں نفس کشی ہے۔ نفس امارہ کو مغلوب کرنا، خدا کو حقیقی مددگار تسلیم کرنا اور اس کی رضا میں مطمئن اور خوش رہنا چلہ کشی کی اصل غرض و غایت ہے۔ اور چلہ کشی جب کسی خاص مقصد کے لیے کی جائے تو کچھ ایسی شرائط ہیں جن کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ عمل کی رجعت نہ ہو سکے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب چلہ کشی کا ارادہ ہو تو کسی ایسے شخص کو اپنا استاد بنائیں جو کہ اس اسم یا عمل کا عامل ہو، یا پھر اپنے پیر و مرشد کی نگرانی میں کریں، کیونکہ پیر و مرشد اپنے مرید کی روحانی قوت اور روحانی کیفیت سے جو ہے وہ کما حق واقف ہوتے ہیں، اور خود وہ روحانیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بعض اوقات جو ہے وہ مبتدی حضرات کے لیے روحانیت میں کامیاب ہونا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ براہ راست جو ہے اپنے مرید کو اصل مقصد کی جانب جو ہے رسائی کروا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ پھر اسی کے ضمن میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ لوگ کتابوں میں لکھے ہوئے اعمال کے لیے چلہ کشی میں بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جیسے ہی کسی کتاب میں کوئی عمل دیکھا وہ فوراً اسے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں سن کر کے فوراً اسے شروع کر دیا، بغیر شرائط کا لحاظ کیے اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ناکامی ہاتھ آتی ہے اور اتنی ساری محنت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مرشد کامل کو اختیار کرے اور جس طرح وہ بتائیں اس پر بھرپور یقین اور اعتماد کامل کے ساتھ جو ہے اس کام کو مکمل کرے۔ اچھی طریقے سے آپ یاد رکھیں کہ جب تک اپنے استاد پر کامل یقین نہ ہوگا، عمل کامل ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ کسی نہ کسی چیز کا فطور جو ہے وہ اس کے ذہن میں آ کر کے اسے پریشان کر دے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ادھر ادھر ہی بھٹکتا پھرے گا، اصل مقصد تک، منزل تک وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلہ کشی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ نفس کشی ہے، اور نفس کو قید کرنا ہے اور اسی سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے کم سے کم جو ہے وہ کم کھانے کی عادت بنائیں، اور غذا کھانا کم کھانا ہے، اسی کے ساتھ جو غذا ہے وہ حلال ہو، بلکہ یہ ہو کہ جائز طریقے سے اسے حاصل کی گئی ہو تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہو۔ یعنی کہ کم کھانا کھانا ہے، اسی کے ساتھ میں جو غذا حاصل کر رہا ہے، وہ جس غذا کو وہ استعمال کر رہا ہے وہ بھی حلال طریقے سے کمائی ہوئی ہو، کیونکہ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو وہ روحانیت کو پوری طریقے سے خراب کر دیتا ہے۔ تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ غذا چلے کے پرہیز کے مطابق استعمال کریں، اور صرف اتنی کھائے کہ جس قدر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، یعنی بہت کم کھائے، پیٹ بھر کر کے نہ کھائیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ بھر کر کے کھانے کی وجہ سے عمل کے دوران سستی کا غلبہ ہوتا ہے، نیند کے جھونکے بھی آتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تلفظ وغیرہ بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ تو مختصر کھانے کی عادت بنائیں چلہ کشی کے دوران۔ پھر یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس سے روح میں بھی ترقی ہوتی ہے، نفس مغلوب ہوتا ہے، قلب میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور انسانی حاجات کنٹرول میں رہتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں دوران عمل۔ پھر پانچویں بات یہ ہے کہ سچ بولنے کی عادت بنائیں، اس لیے کہ جھوٹ شیطان کو پسند ہے، اور زبان کی تاثیر کو جھوٹ زائل کر دیتا ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے روح جو ہے وہ کسیب ہو کر کے ملکوتی اوصاف سے دور ہونے لگتی ہے، اس لیے لازمی کوشش کریں کہ جھوٹ سے بالکل دور رہے۔ پھر یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کو اپنا معمول بنائیں، اس لیے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے،
اور انسان کو آفات سے محفوظ رکھتا ہے، نظر رحمت الہی کا سبب بنتا ہے۔ تو عمل سے قبل بھی، عمل کے بعد بھی، یا دوران عمل بھی صدقہ و خیرات کرتا رہے۔ پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ ترک حیوانات، دونوں اعمال یعنی کہ جلالی ہو یا جمالی ہو، جس میں ضروری ہے تو پیاز ہے، لہسن، ادرک، گوشت، انڈا، مچھلی یا ایسی چیزیں جو منہ میں بو پیدا کرتی ہیں ان سے بچے، کیونکہ اس سے روحانیت میں کافی فرق آتا ہے۔ اور عمل پڑھتے ہوئے جو نور عامل کے منہ سے ظاہر ہونا ہے تو وہ اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے، منہ میں اگر بو باقی ہے ایسی چیزوں کی تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے۔ تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ طہارت و پاکیزی کا خاص خیال رکھیں۔ بعض اعمال میں روزانہ اگر شروع کرنے سے قبل غسل کرنا ہے تو غسل کرنا بہتر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمل کے جو کپڑے ہیں انہیں آپ الگ رکھیں، تاکہ کہ جس وقت آپ کو چلے میں بیٹھنا ہے اسی وقت آپ ان کپڑوں کو پہنیں اور اس کے بعد واپس آپ انہیں اتار دیں، وہ کپڑے بالکل الگ ہو۔ اور چلہ کشی کے وقت یعنی کہ اعمال جس وقت آپ کر رہے ہیں وہ جو ایام ہے اس وقت آپ کو باوضو رہنا ہے۔ جیسے ہی آپ کا وضو خارج ہو فوراً آپ جاتے ہی واپس وضو بنا لیا کریں۔ پھر یہ ہے کہ چلہ کشی کی جگہ بالکل الگ ہو، صاف ستھری ہو اور خوشبودار ہو، یعنی کہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ حائضہ یا ناپاک عورت کا گزر وہاں سے نہ ہوتا ہو، اور زمین پر صرف معمولی کپڑا وغیرہ بچھائیں، اور جتنا ممکن ہو سادہ کھانا، سادہ پہننا، اٹھنا، بچھونا وغیرہ بھی سب سادہ استعمال کریں۔ پھر یہ ہے کہ اچھے نتائج کے لیے ضروری ہے کہ چلہ کشی سے کم از کم 11 دن پہلے ہی گوشہ نشینی اختیار کر لیں۔ تو یہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ پہلے کے دور میں بہت آسان تھا کہ چلے کشی کے لیے جو لوگ گوشہ نشین ہو جاتے تھے۔ اب انسان کی ضرورتیں بڑھ گئی ہے، اسی لحاظ سے وہ اب اس طریقے سے مکمل گوشہ نشین نہیں ہو سکتا۔ تو کم سے کم یہ ہے کہ وہ اگر مکمل گوشہ نشین نہیں ہو سکتا تو یہ ہے کہ وہ کم گفتگو کی عادت بنائیں، جتنی ضرورت ہو اتنی ہی بات کریں، اس کے علاوہ اپنی زبان کو بند ہی رکھیں، اسی میں بھلائی ہے۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا چلہ کشی میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئندہ سبق میں ہم آپ کو پیش کریں گے۔ آپ ان ساری چیزوں کو نوٹ کر لیں، اپنی ڈائری میں تحریر کر لیں، تاکہ کہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو۔ اور آئندہ سبق کے لیے آپ انتظار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ کو آئندہ سبق اس حوالے سے بتایا جائے گا، چلہ کشی کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام شرائط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے حضرات چلہ کشی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔